الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی وطر کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر وطر رہ جائیں تو ان کی قضا کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر قضا نہ دیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وطر کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر نماز ادا کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور یہ نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، لیکن بہرحال یہ نماز ادا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ سنت نماز ہے، لیکن اس کو ترک کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ سفر کی حالت میں عام سنتیں نہیں ادا کیا کرتے تھے، ترک کر دیا کرتے تھے، لیکن سفر کی حالت میں فجر کی 2 سنتیں اور وطر نماز آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے وطر نماز کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وطر نماز رہ جائے تو کیا کیا جائے؟ تو ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عبادت رہ گئی ہے تو اس کی قضا کا وہی حکم ہوگا جو اس عبادت کا تب حکم ہوتا ہے جب وہ ادا ہو۔ ظہر کی 4 رکعتیں جو کہ فرض ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو ان کی قضا بھی فرض ہے، اور اگر ظہر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو ان کی قضا بھی سنت ہے، اور اگر کوئی نفل رہ گئے ہیں تو ان کی قضا بھی نفل ہے۔ تو وطر نماز چونکہ ایک سنت نماز ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ فرض یا واجب نہیں ہے، تو اس کی قضا بھی سنت ہے، تو اس کی قضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کی رات کی نماز رہ جاتی تھی نیند کے غلبے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو آپ دن کے ٹائم 12 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات 11 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اس لیے جب آپ کی رات کی نماز رہ جایا کرتی تھی تو آپ دن کے ٹائم 12 رکعتیں ادا کرتے تھے، یعنی کہ طاق شکل میں نہیں بلکہ جفت شکل میں۔ اس لیے آج کل جو آدمی وطر 3 رکعتیں ادا کرتا ہے، اگر اس کے وطر رہ جائیں اور بطور قضا وہ یہ نماز ادا کرنے لگے تو 3 کی بجائے 4 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں اور پھر 2 رکعتیں، یعنی کہ درمیان میں اتحیات بیٹھے گا اور سلام پھیرے گا۔ اور جو شخص رات کو 5 رکعتیں وطر کی ادا کیا کرتا ہے، اس کی وطر اگر رہ جائیں تو اسے چاہیے کہ دن کے ٹائم چاس کے ٹائم 6 رکعتیں ادا کرے، 2 رکعتیں ادا کرے، سلام پھیرے، پھر 2 رکعتیں ادا کرے، سلام پھیرے، پھر 2 رکعتیں ادا کرے اور سلام پھیرے۔ تو اس انداز سے وطر نماز کی قضا جو ہے وہ قضا کی جائے گی، اور اس انداز سے وطر کی نماز ادا کی جائے گی جبکہ ہم ٹائم پہ نہ پڑھ سکیں۔ واللہ تعالی اعلم۔